14 مارچ کو میں نے پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں توقع ظاہر کی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب دوبارہ صدر پاکستان بنے ہیں تو وہ پہلے کی طرح کوئی تاریخی کام کریں گے، اور 16 مارچ کو پاکستان کی پاک فوج کے اوپر میر علی نارتھ وزیرستان پہ حملہ ہوتا ہے، فوجی چوکی پہ، اور دہشت گرد ہمارے 7 فوجی افسران شہید کر دیتے ہیں اور ملک سوگوار ہو جاتا ہے۔ دہشت گردوں کو پیغام دینا تھا اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب شہداء کی جسد خاکی کو کندھا دینے کے لیے وہاں پہنچ گئے اور ان کے لواحقین سے ملے۔ پاک فوج کو تقویت ملی، حوصلہ ملا کہ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، عوامی طاقت ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردوں کو بڑا سخت میسج کیا اور ہم ایک ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی بات اگر آپ دسمبر 1971 میں لے جائیں تو جب ملک دو لخت ہوا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ملک کو جس طرح سنبھالا۔ جنرل مشرف اس وقت غالباً میجر تھے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پاک فوج بالکل ڈیجیکٹڈ تھی اور ہمارا مورال بہت ڈاؤن تھا، لیکن ایک لیڈر اٹھا، اس نے امید دی، اس نے قوم کو کھڑا کیا اور ہمارا ملک کھڑا ہوا۔ آج بھی وہی نظارہ مل رہا ہے کہ ہم نے اکٹھے ہو کے دہشت گردوں کو میسج دیا ہے کہ پاکستان ایک ہے، پاکستان تا قیامت رہے گا، اور ہم دہشت گردوں کو اس ملک سے بھگائیں گے، جیسے پہلے بھی ہم نے ان کو مالاکنڈ ڈویژن سے کیڑیوں کی طرح مارا۔ انشاءاللہ تعالی پاک فوج فاتح ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، مرد حر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ میرے بہادر بھائیوں، بیٹوں، دوستوں جو سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگا نہیں جائے گا، اور ہم اس خون کا خراج لیں گے، ان سے سب سے خراج لیں گے۔ پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سرحدوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیررزم کرے گا، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کس ملک سے بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی رات کو جا رہا ہوں نا، یہ ریڈ زون سے گزر رہا ہوں، تو مجھے کوئی لفٹ مانگے تو میں دے دیتا ہوں۔ تو غالباً ممنون حسین صاحب کا دور صدارت تھا، تو میں نے یہاں پر کسی بندے کو لفٹ دی، تو وہ بندہ ایوان صدر میں کام کرتا تھا۔ تو میں نے اسے باتوں گپ شپ ہو گئی، میں نے اسے باتوں میں پوچھا، میں نے کہا سب سے بہتر صدر کون تھا؟ اس نے کہا آصف علی زرداری۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جب بھی عید آتی تھی، چھوٹی اور بڑی، ہمیں تحفے ملتے تھے، ہمیں انکریمنٹ ملتا تھا پیسوں کی صورت میں، یعنی ہمیں عیدی ملتی تھی، کپڑے ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کوئی بڑا ایونٹ ہو تو تب بھی جو آصف زرداری ہیں وہ ہمیں جو ہم غریب ملازمین ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے، یعنی کہ صدر کی طرف سے کچھ نہ کچھ جاتا تھا اپنے ملازمین کی طرف۔ اب یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ اس وقت صدر تھے ممنون حسین، اور یہ بندہ جو ہے یہ بات کر رہا تھا آصف زرداری کی، جو کہ جا چکے تھے۔ پھر ایک اور آپ دیکھیں نا کہ آصف زرداری جو ہے بطور صدر اپنے ملازمین کو اور اپنے عملے کو بڑا خوش رکھتے ہیں، اتنا خوش رکھتے ہیں کہ آصف زرداری جب آخری دفعہ صدر تھے تو ان کے ساتھ جو فوجی تعینات تھے، فوجی جونیئر آفسرز اور سیکیورٹی کے اوپر فوجی تعینات، آپ کو حیرانگی ہوگی جان کے، شاید آپ کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی فوج چھوڑ کے آصف زرداری صاحب کے ساتھ آگے سیکیورٹی میں، اور آج تک آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے۔ آصف زرداری صاحب نے انہیں آفر کی کہ نہیں آپ میرے ساتھ آئیں۔
تو انہوں نے اپنی جو انسٹیٹیوشن کی لائلٹی ہے یا انسٹیٹیوشن کے ساتھ کنٹینیوٹی میں کہوں گا اس کو چھوڑا، لائلٹی تو ہوگی، کنٹینیوٹی کو چھوڑا اور ان کے ساتھ آگے. لیکن یہ معاملہ ہے کہ آپ کس طرح پرسنلی آپ لوگوں کو کس طرح خوش رکھتے ہیں.